نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. آپ سب کو اسلامک لائبریری اسٹوڈیو میں خوش آمدید. آج ہمارا فضائل رمضان اور معمولات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تیسرا سیشن ہے. اس میں ہم حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی کتاب الاکرام فی فضل شہر الصیام یعنی ماہ رمضان کے فضائل احادیث پاک کی روشنی میں اس کتاب کا آج ہم مطالعہ کریں گے. کتاب کا ہم آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان المبارک شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے. یہ حدیث متفق علیہ ہے. اور ایک روایت میں ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. حافظ عسقلانی کہتے ہیں حدیث مبارکہ کی یہ عبارت کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہ کنایا ہے اللہ کی رحمت کے نازل ہونے اور بندوں کے اعمال کی بلندی میں حائل رکاوٹ کے ازالہ سے، جو کبھی توفیق مہیا کرنے کے ذریعے ہوتا ہے اور کبھی حسن قبول کے ساتھ. اور جہنم کے دروازے بند ہونے سے مراد روزے داروں کے نفوس کے فواحش کی پلیدی سے بچاؤ اور نفسانی خواہشات کے قلع کما کے ذریعے نافرمانی کا سبب بننے والی چیزوں سے خلاصی. علامہ عینی کہتے ہیں اگر آپ یہ کہیں کہ رمضان میں گناہ اور برائیاں کثرت سے واقع ہوتی ہیں، اگر شیطانوں کو باندھ دیا جاتا تو اس طرح کی کوئی چیز رونما نہ ہوتی، تو میں کہوں گا کہ یہ امر گناہ کا واقع نہ ہونا ان روزے داروں کے لیے ہے جنہوں نے روزوں کی شرائط کی حفاظت اور ان کے آداب کی پاسداری کی ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ شیاطین کو جکڑا جاتا ہے جو نہایت سرکش ہوتے ہیں، نہ کہ سارے شیاطین کو جکڑا جاتا ہے جیسا کہ بعض پہلی روایات میں ذکر ہوا ہے. اس سے مراد گناہوں کا کم ہونا ہے جو کہ ایک حصی بات ہے. اس مہینے میں گناہوں کا وقوع باقی مہینوں کی نسبت کم ہوتا ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تمام شیاطین کو جکڑنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ گناہ اور برائیاں بالکل وقوع پذیر نہ ہو، کیونکہ شیاطین کے علاوہ خبیث نفوس، بری عادات اور انسانی شیاطین کی وجہ سے بھی گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطان اور سرکش جنات باندھ دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا. جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا. اور منادی کرنے والا آواز دیتا ہے، اے خیر کے متلاشی آگے آ، اور اے شر کے متلاشی رک جا. اور یوں اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اور رمضان کی ہر رات ایسا ہی ہوتا ہے. اس حدیث کو امام ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے. ملا علی قاری کہتے ہیں شاید رمضان میں اطاعت گزاروں کی اطاعت، گناہ گاروں کی توبہ اور کوتاہی کرنے والوں کا رجوع اللہ، ان نداؤں کا اثر اور اللہ کریم کا اپنے طالبوں کی طرف متوجہ ہونے کی وجہ سے ہے. باویں وجہ تم اکثر مسلمانوں حتیٰ کہ چھوٹے بچوں کو بھی روزے رکھتے دیکھتے ہو، بلکہ وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے تھے نماز پڑھتے نظر آتے ہیں، باوجود اس کے کہ روزہ تو نماز سے بھی زیادہ مشکل عبادت ہے، کیونکہ یہ جسمانی کمزوری کو لازم کرتا ہے جو عبادت سے غفلت کی متقاضی ہے اور عادتاً نیند کی کثرت کا ذریعہ بنتی ہے. لیکن باوجود اس کے مساجد راتوں کو مکمل بھری اور شب بیداریوں سے لبریز نظر آتی ہیں. ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور نیکی کرنے کی قوت نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس ماہ رمضان المبارک آیا، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس ماہ میں ایک ایسی رات ہے جو ہزاروں راتوں سے افضل ہے۔ جو اس کے ثواب سے محروم کر دیا گیا وہ گویا ہر خیر سے ہی محروم کر دیا گیا۔ اس حدیث کو امام نسائی اور ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں ہر روز و شب کئی غلام اور باندیاں جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور بے شک رمضان المبارک میں ہر روز مسلمان کے لیے ایک دعا مقبول ہوتی ہے، وہ دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد اور ابن شاہین نے مذکورہ الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن فرمایا جبکہ رمضان المبارک شروع ہو چکا تھا، تمہارے پاس برکتوں والا مہینہ آ گیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے، رحمت نازل فرماتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے اور دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نیکی کی طرف تمہاری ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی عملی کوششوں کو دیکھتا ہے اور تمہاری وجہ سے اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے، لہٰذا تم اپنے قلب و باطن سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نیکی پیش کرو، کیونکہ بدبخت ہے وہ شخص جو اس ماہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم کر دیا گیا۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے ثقہ راویوں سے روایت کیا ہے، جیسا کہ امام منذری نے فرمایا، اور مذکورہ الفاظ بھی امام منذری کے ہیں۔ حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا تھا کہ ایک دن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اگر لوگوں کو رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کا علم ہوتا تو میری امت تمنا کرتی کہ پورا سال رمضان ہی ہو۔ اس حدیث کو امام بہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام قیدیوں کو رہا فرما دیتے اور ہر سائل کو عطا فرماتے۔ اس حدیث کو امام بہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ امام سیوطی نے کہا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مانگنے والے کو عطا فرماتے، مگر رمضان میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ بڑھ کر عطا کرنے والے ہوتے، اور اس مہینے کے آنے پر قیدیوں کو رہا کرنا اور فقراء و مساکین پر خرچ میں وسعت لانا مستحب اور پسندیدہ ہے۔ ملا علی قاری نے فرمایا، وَأَعْطَى كُلَّ سَائِلٍ سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان شریف میں اپنی عام عادت مبارکہ سے بھی زیادہ عطا فرماتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے علاوہ عطا نہ کرتے، بلکہ صحیح مسلم میں تو یہاں تک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ بھی مانگا گیا تو آپ نے عطا فرمایا۔ آپ صلاۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا تو آپ صلاۃ والسلام نے دو پہاڑوں کے درمیان جتنا ریوڑ آ سکتا تھا اس کو عطا فرمایا۔ پھر وہ اپنی قوم کی طرف لوٹا اور کہنے لگا، اے میری قوم، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ، کیونکہ جب وہ عطا فرماتے ہیں تو اس کے بعد کسی غربت و فقیری کا اندیشہ باقی نہیں رہتا۔ امام بخاری نے حدیث جابر کو روایت فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ سوال کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی لفظ نہیں نہ فرمایا۔ اسی طرح امام مسلم نے بھی بیان فرمایا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دنیاوی معاملات میں کوئی بھی سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی لفظ نہیں نہ فرمایا۔ فرزدق شاعر نے کیا خوب کہا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشہد کے علاوہ کبھی بھی لفظ نہیں نہ فرمایا،
اگر تشہد نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لفظ نہیں بھی ہاں ہوتا۔ شیخ عز الدین بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی عطا روکنے کے لیے لفظ نہیں نہ فرمایا۔ اس کا یہ مطلب یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اور معنی کے لیے اعتذاراً بھی لفظ نہیں نہ فرمایا ہو، بلکہ فرمایا ہے، مگر اس کا سیاق و سباق کچھ اور ہے۔ جیسے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا، میں بھی کوئی زائد سواری نہیں پاتا ہوں جس پر تمہیں سوار کر سکوں، اور ما ما احملکم علیہ اور لا احملکم کے درمیان فرق پوشیدہ اور مخفی نہیں ہے۔ شیخین سے مروی حدیث ابن عباس ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں تو سب سے بڑھ کر سخاوت فرماتے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرآن کو دہراتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھلائی میں تیز اور سخت ہوا سے بھی زیادہ سخاوت فرمانے والے ہوتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت سال کے آغاز ہی سے اگلے سال تک رمضان المبارک کے لیے سجا دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان المبارک کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں کے پتوں سے حور عین پر پھیل جاتی ہے۔ بس وہ حور عین یہ دعا مانگتی ہیں، اے اللہ، ہمارے لیے اپنے بندوں میں سے ایسے شوہر بنا جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو اور ہم سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو۔ اس حدیث کو امام طبرانی اور بہقی نے شعب الایمان میں مذکورہ الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بحالت ایمان ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے گا اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ امام حسن بصری سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں ہر رات 6 لاکھ لوگوں کو جہنم سے رہائی دیتا ہے، اور جب آخری رات ہوتی ہے تو گزشتہ تمام راتوں میں رہا کردہ تعداد کے برابر مزید لوگوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتا ہے۔ اس حدیث کو امام بہقی نے فضائل الاوقات میں روایت کیا ہے اور کہا یہ حدیث مبارکہ اسی طرح مرسل روایت ہوئی ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، قیامت کے دن روزے دار اس میں سے داخل ہوں گے اور ان کے سوا اس دروازے سے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا، کہاں ہے روزے دار؟ بس وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان کے علاوہ اس میں سے کوئی اور داخل نہیں ہو سکے گا۔ جب وہ داخل ہو جائیں گے تو اسے بند کر دیا جائے گا، پھر کوئی اور اس سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اور امام ترمذی کی روایت میں یہ بھی ہے، اور جو اس میں داخل ہوگا کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن روز قیامت بندہ مومن کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، اے اللہ، دن کے وقت میں نے اس کو کھانے اور شہوت سے روکے رکھا، بس اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ قرآن کہے گا، میں نے رات کو اسے نیند سے روکے رکھا، بس اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ اس حدیث کو امام احمد اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ امام حاکم نے کہا یہ حدیث صحیح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور فرمایا، آمین آمین آمین۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وجہ ہے کہ جب آپ ممبر پر جلوہ گر ہوئے تو آپ نے کہا آمین آمین آمین؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک جبرائیل امین میرے پاس آئے اور کہا، جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور اس کی بخشش نہ ہو اور وہ دوزخ میں داخل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کرے۔ جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا، آپ اس پر آمین کہیں۔ بس میں نے آمین کہا، اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا، جس نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہ آیا اور مر گیا تو جہنم کی آگ میں داخل ہو گیا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کرے۔ آپ اس پر آمین کہیں۔ بس میں نے آمین کہا، پھر کہا کہ وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا گیا اور اس نے آپ پر درود نہ بھیجا اور وہ مر گیا تو وہ جہنم کی آگ میں داخل ہو گیا، بس اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کرے۔ آپ اس پر آمین کہیں۔ تو میں نے اس پر بھی آمین کہا۔ اس حدیث کو امام ابن حبان اور ابن خزیمہ، ابو یعلا اور بخاری نے التاریخ الکبیر میں روایت کیا ہے۔ امام منذری نے فرمایا کہ اسے امام طبرانی نے دو اسناد سے روایت کیا، ان میں سے ایک حسن ہے، اور امام حیثمی نے فرمایا اسے امام بزار نے اپنے شیخ محمد بن حوان سے روایت کیا، اس اسے میں نہیں جانتا، جبکہ بقیہ تمام رجال ثقہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ماہ رمضان المبارک میں بحالت ایمان ثواب کی نیت سے قیام کرے گا تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ لفظ احتساب کا معنی یہ ہے کہ بندہ فقط اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی رضا چاہنے والا ہو اور اس سے اس کا مقصد لوگوں کو دکھاوا یا اس کے علاوہ دیگر امور نہ ہوں جو اخلاص کے منافی ہیں۔ اور رمضان میں قیام سے مراد یہ ہے کہ نماز تراویح قائم کرے۔ اس کے مستحب ہونے پر علماء کا اتفاق ہے۔ اختلاف اس مسئلہ میں ہے کہ نماز تراویح اکیلے پڑھنا افضل ہے یا مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرنا۔ تو اس پر امام شافعی اور ان کے پیروکار جمہور شوافع، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل اور بعض مالکیوں اور دیگر علماء نے نماز تراویح کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا افضل سمجھا ہے، جیسے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ادا فرمائی، اور بعد والے مسلمانوں نے بھی اس عمل باجماعت نماز تراویح کو جاری رکھا، کیونکہ یہ اسلام کے ظاہری شعائر میں سے ایک ہے، اس لیے نماز عید کے ساتھ مشابہ ہو گئی۔ حضرت حضرت نذر بن شیبان بیان کرتے ہیں کہ ان کی حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو ان سے کہا، مجھے رمضان المبارک کی عمدہ ترین فضیلت بیان کریں جو آپ نے سنی ہو۔ حضرت ابو سلمہ نے فرمایا، مجھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حدیث بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کا ذکر فرمایا تو اسے سب مہینوں سے افضل قرار دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان المبارک میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کرے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک و صاف ہوگا جیسے وہ اس دن تھا جب اسے اس کی ماں نے جنا تھا۔ اس حدیث کو امام نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انسان کا ہر عمل اسی کے لیے ہے سوائے روزے کے، روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں، اور روزہ ڈھال ہے، جس روز تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو نہ فحش کلامی کرے اور نہ جھگڑے، اور اگر اسے کوئی گالی دے یا اس سے لڑے تو وہ یہ کہہ دے، میں روزے سے ہوں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ عز و جل کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں جن سے اسے فرحت ہوتی ہے، ایک فرحت افطار جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور دوسری فرحت دیدار کہ جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو اپنے روزے کے باعث خوش ہوگا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔
حافظ اسقلانی فرماتے ہیں علماء نے اس قول روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں کی مراد میں اختلاف فرمایا ہے، اور کئی اقوال کی روح سے فرمایا کہ سارے اعمال ہی اللہ کے لیے ہیں اور وہی ان کی جزا دیتا ہے، جن میں سے پہلا قول یہ ہے کہ روزہ ایسی عبادت ہے جس میں ریا واقع نہیں ہوتی، جیسے باقی عبادات میں اس کے واقع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اسے امام مارزی نے حکایت کیا ہے اور قاضی ایاز نے ابو عبید سے نقل کیا ہے، جس کو ابو عبید نے اپنی کتاب الغریب میں بیان فرمایا کہ سارے اعمال حق نیکی کے اعمال اللہ کی ذات کے لیے ہیں، وہی ان کی جزا دیتا ہے۔ بس ہمارا خیال ہے اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس ذات باری تعالیٰ نے روزے کو اپنے ساتھ خاص فرمایا کیونکہ روزہ انسان کے کسی ظاہری عضو سے رونما نہیں ہوتا، بلکہ یہ قلبی عبادت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی بھی اس تعویل کی تائید کرتا ہے۔ روزے میں ریا کا شک و شبہ نہیں ہوتا۔ اس کو شبابہ نے روایت کیا عقیل سے، اور انہوں نے امام زہری سے مرسلن ذکر فرمایا ہے کہ سارے اعمال حرکات سے ظاہر ہوتے ہیں سوائے روزہ کے، اس کا تعلق نیت سے ہے اور جو لوگوں سے چھپی ہوتی ہیں۔ حافظ اسقلانی نے کہا میرے نزدیک یہی توجیہ احسن ہے۔ علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ عظمت والا ہے کیونکہ اسی میں روزہ جیسی عظیم عبادت اور شب قدر جیسی عظیم رات ہے۔ اسی وجہ سے حدیث قدسی میں رب تعالی نے فرمایا روزہ تو فقط میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دینے والا ہوں، یقیناً اس ماہ مبارک میں صدقہ کا ثواب اور اعمال صالحہ و خیر اور اس طرح دیگر عبادات کا ثواب بھی کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور اس سے نتیجہ اخذ کرتے ہوئے امام زہری نے فرمایا رمضان میں ایک ایسی تسبیح رمضان کے علاوہ مہینوں کی 70 تسبیحات سے افضل ہے۔ امام مناوی نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے کیونکہ اس عبادت سے میرے علاوہ کسی کو بھی نہیں پوجا جاتا، اور یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک راز ہے جس کی جزا میں خود ہی عطا کرتا ہوں۔ بائیں طور کے روزہ دار کو یہ اجر بڑھا کر بغیر عدد و شمار کے عطا فرماتا ہوں۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی جب روزے دار افطار کرتا ہے، قاضی ایاز نے فرمایا روزے کے ثواب و اجر کی کوئی مقدار نہیں ہے اور نہ ہی اللہ کریم کے سوا اسے کوئی شمار کر سکتا ہے، اسی وجہ سے اللہ کریم اس روزے کی جزا کی ذمہ داری خود لیتا ہے اور ملائکہ کو نہیں دیتا۔ اس فضل و کرم کو روزے کے ساتھ خاص کرنے کا موجب دو امر ہیں، ان میں سے ایک یہ کہ تمام عبادات پر بندے مطلع ہوتے ہیں مگر روزہ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کے درمیان ایک راز ہے جو بندہ اپنے رب کریم کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ تمام نیکیاں مال کے ان اشیاء میں خرچ کرنے کی وجہ سے ہوتی ہیں جن میں اللہ کی رضا پوشیدہ ہوتی ہے، مگر روزہ ایسی عبادت ہے جس میں نفس کی کمزوری اور جسم کا بھوک و پیاس کی شدت پر صبر اور نقصان برداشت کرنے کے لیے پیش ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی آدم کے تمام اعمال کا بدلہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک جتنا بھی اللہ چاہے بڑھا دیا جاتا ہے، سوائے روزے کے کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، کیونکہ روزے دار میرے لیے اپنے خواہشات اور کھانا چھوڑتا ہے۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم، احمد بن حنبل، ابن ماجہ نے مذکورہ الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے، اس کے ساتھ بندہ خود کو دوزخ کی آگ سے بچاتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دیتا ہوں۔ اس حدیث کو امام احمد نے اسناد حسن کے ساتھ روایت کیا ہے، نیز بازار طبرانی اور بہقی نے بیان کیا ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو ماہ رمضان المبارک میں 5 امتیازی خصوصیات سے نوازا گیا ہے جن سے پہلے کسی امت کو نہیں نوازا گیا تھا۔ ایک، ان کے منہ سے آنے والی بو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ دو، فرشتے افطاری کرنے تک ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تین، اللہ تعالیٰ ہر روز اپنے بندوں کے لیے جنت کو خوب سجاتا ہے، پھر فرماتا ہے، ان قریب میرے صالح بندوں سے سختی اور تکلیف کو دور کر دیا جائے گا اور وہ تیری طرف چلیں گے۔ چار، رمضان المبارک میں سرکش شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے، پس وہ اس ماہ میں اس کام کی آزادی نہیں پائیں گے جس کی طرف وہ اس کے علاوہ مہینوں میں خلاصی پاتے تھے۔ پانچ، جب رمضان المبارک کی آخری رات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرماتا ہے، پس مجلس میں سے موجود ایک شخص نے استفسار کیا، کیا یہ لیلۃ القدر ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ مزدور جب اپنے کام سے فارغ ہو جاتا ہے تو اسے اس کی پوری اجرت دی جاتی ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھے، البتہ جو شخص پہلے اس دن روزہ رکھتا تھا، یعنی جس شخص کا معمول ہو تو وہ اس دن روزہ رکھے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جس نے شک والے دن روزہ رکھا تو اس نے ابو القاسم کی نافرمانی کی۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند دیکھنے سے قبل روزہ رکھنے کی ممانعت فرمائی ہے۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ امام ترمذی نے فرمایا، اس باب میں حضرت ابو ہریرہ، عبداللہ بن مسعود، جابر بن عبداللہ، ابن عباس، عمر بن العاص، ارباز بن ساریہ، عتبہ بن عبد اور ابو درداء رضی اللہ عنہم سے بھی روایات منقول ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں، حدیث انس حسن صحیح ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان صرف سحری کھانے کا فرق ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اذان اور سحری کے درمیان کتنا وقفہ تھا؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا، 50 آیتیں پڑھنے کے برابر۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی سے روایت کیا، انہوں نے کہا، میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحری تناول فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سحری برکت ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ہے، بس تم اسے ترک نہ کرو۔ اس حدیث کو امام نسائی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میری امت اس وقت تک خیر پر قائم رہے گی جب تک سحری کھانے میں تاخیر اور افطار میں جلدی کرتی رہے گی۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کرنا سراپا برکت ہے، لہٰذا اسے نہ چھوڑو، اگرچہ پانی کا ایک گھونٹ پینے سے ہی ہو۔
اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اسے امام احمد نے صحیح سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میری بارگاہ میں سب سے پسندیدہ بندے وہ ہیں جو روزہ جلد افطار کرتے ہیں۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور احمد نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دین ہمیشہ غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہود و نصارہ افطار میں تاخیر کیا کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل، ابو داؤد اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ سلیمان بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی افطار کرے تو کھجور سے کرے کیونکہ اس میں برکت ہے، اگر کھجور نہ پائے تو پانی سے افطار کرے کیونکہ یہ پاک ہے۔ نیز فرمایا، مسکین کو صدقہ دینا صرف صدقہ ہے، لیکن رشتہ دار پر صدقہ دو چیزیں ہیں، صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل، ترمذی نے مذکورہ الفاظ کے ساتھ اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ سلیمان بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی افطار کرے تو کھجور کے ساتھ کرے۔ ابن عیینہ کی بیان کردہ روایت میں یہ اضافہ ہے کہ کھجور سے افطار کرنا باعث برکت ہے، اور اگر وہ کھجور نہ پائے تو پانی سے افطار کرے کیونکہ وہ پاک کرنے والا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حضرت معاذ بن زہرہ تابعی سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب افطار فرماتے تو کہتے، اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور میں تیرے ہی رزق سے افطار کیا۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد، ابن ابی شیبہ اور بہقی نے روایت کیا ہے۔ حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا تو اس کے لیے اس کی مثل ثواب ہے، بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں کچھ کمی ہو۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل، ترمذی اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ مذکورہ الفاظ ترمذی کے ہیں اور وہ فرماتے ہیں، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا یا کسی مجاہد کی تیاری کروائی یا کسی حاجی کی تیاری کروائی یا اس کے بعد اس کے اہل خانہ کا خیال رکھا تو اس کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہے، بغیر اس کے کہ ان کے اجر میں سے کسی چیز کی کمی کی جائے۔ اس حدیث کو امام ابن ابی شیبہ، طبرانی اور بہقی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بحالت روزہ جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا ترک نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا پینا ترک کرے۔ اس حدیث کو امام بخاری، احمد بن حنبل اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سے روزہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو بھوک کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، اور بہت سے قیام کرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ قیام کرنے والے کو اپنے قیام سے جاگنے کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل، ابن ماجہ اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے بغیر عذر کے ماہ رمضان کا ایک روزہ چھوڑا تو زمانے بھر کے روزے بھی اس کا بدل نہ ہوں گے۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عوام بن
خوشب سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت مجاہد سے دریافت کیا سفر میں روزہ رکھنا کیسا ہے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں روزہ رکھتے اور افطار بھی فرماتے۔ اور ایک روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر میں کبھی روزہ رکھا اور کبھی افطار بھی فرمایا۔ اس حدیث کو امام نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ رمضان کے مہینے میں دوران سفر روزہ رکھنا روزہ چھوڑنے سے افضل ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ فتح مکہ کے وقت ماہ رمضان المبارک میں جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ سفر میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کئی صحابہ نے روزہ رکھا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اگر مطلقاً ترک کرنا افضل ہوتا تو عمدۃ القاری اور عمدۃ الرعایا سے اسے مختصراً یوں بیان نہ کرتے۔ انہی احادیث سے مستفاد ہے کہ اگر روزے دار کے لیے روزہ مضر نہ ہو تو روزہ رکھنا افضل ہے اور سفر میں روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ ہدایہ میں اسی طرح ہے۔ شرح مختصر الطحاوی میں اسبجابی نے بھی اسے افضل قرار دیا ہے، اور اگر سفر میں بغیر مشقت کے روزہ نہ رکھے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اسے عمدۃ القاری میں بیان کیا گیا ہے اور صحیحین میں روایت کیا گیا ہے کہ آپ سفر میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ لوگوں کا ہجوم دیکھا جو آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دریافت کیا یہ کیا ہے؟ تو صحابہ کرام کہنے لگے روزے دار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے۔ اور اس طرح مسلم نے جابر سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے سال رمضان المبارک کے مہینے میں مکہ کے لیے نکلے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قراء الغمیم کے مقام پر پہنچے تو بعض لوگوں نے روزہ رکھ لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کا ایک پیالہ منگوایا اور پی لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا بعض لوگوں نے تو روزہ رکھ لیا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ نافرمان ہے۔ اور اسی طرح ابن ماجہ نے عبد الرحمن بن عوف سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سفر میں رمضان کے روزے رکھنے والا ایسے ہے جیسے کہ کوئی گھر میں بغیر روزے کے ہو۔ تو یہ اس پر محمول ہے کہ سفر میں روزہ ان کو نقصان پہنچائے گا اور ان میں کمزوری یا بیماری کا سبب بنے گا، جیسا کہ اس ارشاد گرامی کے صادر ہونے کے پس منظر سے پتہ چلتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مکہ میں رمضان پائے اور روزے رکھے اور رات کو حسب توفیق عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس رمضان کے علاوہ 1,00,000 رمضان کا ثواب لکھے گا، اور ہر روزے کے عوض ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور اسی طرح ہر رات کی عبادت کے عوض بھی یہی اجر ملے گا، اور ہر روز اللہ تعالیٰ کی راہ میں لدے ہوئے گھوڑے صدقہ کرنے کا اجر ملے گا۔ ہر دن اور رات مزید ایک ایک نیکی بھی نامہ اعمال میں لکھی جائے گی۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری اس مسجد میں ایک نماز کی ادائیگی اس کے علاوہ دیگر مساجد کی نسبت 1000 نمازوں سے بہتر ہے سوائے مسجد حرام کے، اور میری مسجد میں نماز جمعہ دیگر مساجد کی نسبت ہزاروں جمعوں سے بہتر ہے سوائے مسجد حرام کے، اور میری اس مسجد میں رمضان المبارک گزارنا دیگر مساجد کی نسبت 1000 رمضان سے بہتر ہے سوائے مسجد حرام کے۔ اس حدیث کو امام بہقی نے شعب الایمان میں بیان کیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔